پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے 13 جنوری کا فیصلہ، اس کے بعد اب آپ کی جماعت کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری جماعت کا مستقبل تو پورے پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 80 to 90% جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، ایک تو پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے، یہ نشان جو سمبل ہے، اس کے ذریعے ہمارے 200-250 جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھیں اس میں سے ہمارا جو شیئر ہونا ہے وہ ہمارا مائنس ہو جانا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے بعد دیکھیں، ہمارے اس پاکستان میں 70% لوگ ناخواندہ ہیں، ان کا ایک بنیادی حق ہے، یہ پبلک کا، پارٹی کا تو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند کے پارٹی کو ووٹ دیں۔ اب آپ نے ایک پارٹی کو ڈیزالو نہیں کیا انڈر آرٹیکل 17 جو کہ ایک قانونی طریقہ کار ہے جو سپریم کورٹ اس کو اسٹیمپ کرے گی، لیکن ڈیزالو کیے بغیر آپ نے پارٹی کو پروسیس آف الیکشن سے آؤٹ کر دیا۔ یہ بنیادی حق ہے، یعنی آئین سب سے بالا تر ہے، اس کے نیچے بنیادی حقوق جو ہیں سب سے بالا تر ہوتے ہیں، اور جو قوانین ہوتے ہیں وہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز اٹھا کے، ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرایا یا ہمارے ہاں کوئی اللیگلٹی ہے، لیکن میں فار دی ٹائم بینگ پریزیوم کرتا ہوں ہفتے بعد ہم الیکشن کرا لیتے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہو کہ جی آپ کا الیکشن بالکل اب ٹھیک ہو گیا، آپ کی زیر نگرانی کرا دیتے ہیں، حالانکہ آپ کا تعلق کوئی نہیں، الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اور آپ نے ANP کے اوپر 20,000 جرمانہ دے کے آپ نے کہا جی 6 مہینے بعد دوبارہ آپ کو ایکسٹینشن مل گئی۔ اور یہاں آپ یہ نہیں کرتے، چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ یہ نہیں کرتا کہ جناب آپ کا ٹھیک ہے جی سمبل مل گیا، ایک ہفتے کے اندر آپ الیکشن کرا لیں، لیٹ دس آبزرویشن بی میڈ، آبزرور مقرر کر دیں الیکشن کمیشن کا، جی آپ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کر لیں، یا مہینے بعد آپ کرا لیں، مہینے کے اندر کرا لیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، اب یہ جو لوگ آپ کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، انتخابی نشان تو ڈیفرنٹ مل گئے لوگوں کو، آپ کو غالباً فاختہ کا نشان ملا ہے، پر ابھی بھی آپ نے جو اپنے فارم سبمٹ کیے تھے اس پہ تحریک انصاف ہی لکھا ہے، جب آپ منتخب ہو کے آئیں گے تو آپ آزاد ہوں گے یا پارٹی ڈسپلن کے تحت ہوں گے؟ ہم پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے PTI لکھا ہوا ہے، ہم ایک پارٹی کے نمائندے ہیں، نومینی ہیں، irrespective کہ ہمارا سمبل لے لیا گیا، ہم ہفتے بعد ہم الیکشن کرا لیں۔ اچھا، ان کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے ان کو معاہدہ کر لیا تھا تو ان کو کہاں پہ رکھا ہوا تھا، وہ کدھر تھے، اچانک وہ سامنے کدھر سے آ گئے، ان کو باہر ہی بھیج دیتے، یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی پاکستان کے قانون اور آئین پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ہم نے اس کو 4-5 سیٹیں بھی دے دیں، پر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، وہ خود سائن موجود ہیں، آئیں آپ ویریفیکیشن کرا لیں کسی بھی ادارے سے، وہ سارا کچھ موجود ہے، 300-400 نہیں 700 کے قریب آپ نے سگنیچر کیے ہیں، سرٹیفکیٹس دیے ہیں، ہر ایک کے اوپر اوریجنل دستخط ہیں، آپ کرائیں نا ویریفیکیشن۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی قانون اور آئین کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر کاہے کی پروٹیکشن، پھر کاہے کا آئین، پھر کہاں کی جمہوریت، اور بدقسمتی سے چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہی میں بینچ اگر ٹیکنیکلٹیز کو بنیاد بنا کر کہے کہ ہم نے لوگوں کے بنیادی حقوق معطل کر دیے، ہم نے آئین معطل کر دیا، ہم نے جمہوریت کو ختم کر دیا، آپ جائیں گھروں میں جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، ہم نے پوری پارٹی ڈیزالو کر دی۔ دیکھیں، عدالتیں لوگوں کے حقوق کی ضامن ہوتی ہیں۔ اچھا دیکھیں، خان صاحب جیل کے اندر سے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے موزز چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں، اور اب آپ سپریم کورٹ سے جو ہے آپ نے اپنی پٹیشن واپس لی ہے، تو ایک طرح سے یہ کہ آپ لوگوں نے پورے ادارے کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اس لیے کہ آج موزز چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ بھائی عدالت نے فیصلہ دیا، خدا را اداروں کو اس طرح کنٹروورشل نہ بنائے۔ دیکھیں، عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، عدالت اپنے آئین اور قانون کی تو پابند ہے نا، عدلیہ منصف اللہ کی کرسی ہے، یہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے نائب کے طور پر بیٹھ کے آپ بتائیں کہ کیا پوری دنیا میں ہم نے اپنا تماشا نہیں دیکھا، تماشا نہیں دکھایا؟ کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق یہ درست بات ہے کہ آپ ایک ارریگولرٹی، اگر آپ کی نظر میں ارریگولرٹی ہے، اس کو اٹھا کر کے آپ پورے پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق کو معطل کر دیں؟ ایسا کبھی ماضی میں بھی ہوا ہے؟ اچھا، ڈرائنگ روم میں ہونے والے الیکشن جو ان اپوز باقی پارٹیوں کے ہیں، اس کے بارے میں تو الیکشن کمیشن خاموش ہے، آپ بھی خاموش ہے، اور ایک کرکٹ گراؤنڈ میں ہزاروں کی تعداد میں پبلک نے دیکھا وہاں ہونے والے پروسیس آف الیکشن کو جو کہ ان اپوز ہوئے ہیں۔ الیکشن ہوگا تو آپ دھاندلی کی بات کرو گے نا، اس کو کہتے ہوگا جی چھوٹے میدان میں رکھ لیا، تو بھائی جو ڈرائنگ روم میں ساری پبلک نے دیکھا، ساری قوم نے دیکھا، وہاں 2 درجن یا 3 درجن سے زائد پبلک لوگ ہی نہیں ہیں، وہ الیکشن جائز ہے الیکشن کمیشن کی نظر میں، سب کی نظر میں، اور یہ الیکشن جائز نہیں ہے۔
جب آپ نے اس طریقے سے امتیازی سلوک رکھنا ہے، بالکل یہ ٹھیک بات ہے لوگ آپ کی، سب دیکھ رہے ہیں، سب کچھ پر وہی نا، پر یہ آپ معزز عدالت کو کنونس نہیں کر سکے نا. اگر عدالت کنونس ہو جاتی تو یقیناً ایسی صورتحال نہ ہوتی. اور دوسری بات، قاضی صاحب مجھے بتائیں کنونس کرنے کا طریقہ کار آپ ہمیں بتا دیں. ہم تو صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کی ہے، اور کون سا طریقہ ہے آئینی اور قانونی وہ ہمیں تو نہیں آتا. سر ہم تو زیادہ سے زیادہ آپ کو کنونس کر کے بلا لیتے ہیں کوشچن کرنے کے لیے. ہم تو بھائی عدالت کے سامنے 2 دن، پشاور ہائی کورٹ بھی تو عدلیہ ہے نا، عدالت ہی ہے نا، اس نے ہم سے کنونس ہو کے فیصلہ کیا. اب ان کے پاس سب سے بڑی غلطی کیا ہے، ان کے پاس آرڈر پہنچا نہیں ہے، ریزنز نہیں پہنچی. آپ نے آرڈر پہلے کر دیا. آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک جماعت کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. معزز عدالت نے یہ ریمارکس دیے. نہیں، اس کے بعد پھر آرڈر کیا. ہم نے کہا کہ پھر آرڈر کریں نا، 187 کے تحت پاورز ایکسرسائز کریں. نہیں کیا. دیکھیں ہمیں اگر آپ ساری چیزیں خود دیکھ رہے ہیں، ہم نے بتایا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارے پاس یہ USB ہے، اس میں سارے ویڈیوز موجود ہیں. اب ایک ایک چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن کہا گیا کہ ہم تو میڈیا دیکھتے نہیں ہیں، پھر کہا گیا کہ ہمیں نہیں پتا، پھر کہا گیا کہ ہم ویڈیو بھی نہیں دیکھیں گے. مجھے بتائیں پھر ایویڈنس کہاں سے لائیں؟ آسمان سے تو ایویڈنس آئے گی نہیں، فرشتے تو آئیں گے نہیں یہاں گواہی دینے کے لیے. ہم انسانی گواہی دیں گے نا. آپ کی ویڈیو لائیو آپ دکھا رہے ہیں. اچھا سر، ایک دو اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں بریفلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اب آپ لوگ انتخابات میں جا رہے ہیں اور اپنے اپنے سمبل کے اوپر جا رہے ہیں. آپ کے اتحادی شیخ رشید صاحب وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ پنڈی میں انہوں نے آپ کا بڑا ساتھ کیا، اور شیخ رشید صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ میری سیاست تو بالکل ادھر سے وابستہ ہے، لیکن خان کے لیے میں نے ادھر سے بھی ٹکر لے لی. تو ان کے مقابلے میں آپ لوگوں نے بندہ کھڑا کر دیا. وہ بڑے دل برداشتہ ہوئے ہیں اور جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، ایک طرح سے گلہ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے. آپ لوگوں نے دوستی نہیں نبھائی. دیکھیں ہمارے لیے قابل احترام ہے شیخ رشید صاحب، انہوں نے چلا کشی کاٹی ہے، ہمیں اس کا بھی بڑا احساس ہے اور بڑے مشکل حالات بھی دیکھے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے لیے اصول کو، جس نے پریس کانفرنسز کی ہیں، جو بھی حالات ہوئے، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اگر ہم ایک شخص کے لیے اصول کو وائلیٹ کر دیں گے تو پھر ہمیں سب کے لیے اصول کو وائلیٹ کرنا پڑے گا. دس از دی ایکچوئل پرنسپل سٹینڈ بائی عمران خان. کہ ہمیں ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے کہ جس شخص نے پریس کانفرنس کی ہے یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ یہی وجہ ہے. دیکھیں یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے ہر حال میں ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے. وہ ہماری پارٹی میں تو نہیں ہے. اگر جتنا عرصہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا. ان کو سینئر وزیر کے طور پر ان کا سٹیٹس تھا اور تھرو آؤٹ ہمارا تعلق رہا. لیکن جب انہوں نے راہیں جدا کر لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ راہیں جدا کرنے کا حق پھر ہمارا بھی ہے، PTI کا بھی ہے. لیکن ہمیں ان کے سے اچھا یہ سر، یہ ساری صورتحال کا آپ ذکر کرتے ہیں، بریفلی بتائیں کہ جناب سب چیزیں ہی آپ کے خلاف ہیں، اس کے باوجود آپ الیکشن میں جانے کے لیے بضد کیوں ہیں؟ اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سمبل کے بغیر بھی ہم الیکشن میں جائیں گے. ایک بات بتاؤں، پچھلے ہفتے حفیظ اللہ نیازی ہمیشہ ہمارے ناقد رہتے ہیں، اس نے بڑا اچھا، اس نے کہا جی عمران خان کو آپ نہیں جانتے. وہ اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو نہیں جانتے. عمران خان جیت گیا ہے. دیکھیں جیت خالی پرائم منسٹر بننے کی نہیں ہوتی. یقین کریں لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، اور آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ الیکشن میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور جیت گئے. کوئی سروے اٹھا لیں، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو 90% سے کم سروے نہیں ملے گا. کوئی انڈیپینڈنٹ آپ سروے کرا لیں